بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل پہلی آیت میں ہوا کا ذکر ہوا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی کامل قدرت کی نشانی کے طور پر ذکر فرمایا تھا ہوا کو، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے منعم حقیقی ہونے، محسن حقیقی ہونے کی طرف بھی اشارہ تھا کہ ایک ہوا کی وجہ سے اللہ تمہیں کتنی نعمتیں دیتا ہے۔ ویسے قرآن مجید میں ہوا کے لیے 8 نام ذکر ہوئے ہیں، جن میں سے 4 نام ہوا کے وہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے، اور 4 نام ہوا کے وہ اللہ کی زحمت اور عذاب کی نشانی ہے۔ اللہ کی رحمت کی نشانی ہوا کے کون سے نام ہے؟ مبشرات، جیسے اس آیت میں مذکور ہے، خوشخبری لانے والی، خوشخبری لانے والیاں ہوائیں، اور دوسرا نام ہے ناشرات، اٹھانے والی بادلوں کو، ظاہر بادلوں کو وہ اٹھاتی ہیں تو پھر باران رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایسے ہی مرسلات، اللہ کی بھیجی ہوئی ہوا، اور زاریات، گرد و غبار اٹھانے والی ہوا۔ یہ 4 قسم کی جو ہوائیں ہیں یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ رحمت ظاہر ہے ایسی ہوا جب آتی ہے تو اگر گرمی ہو تو گرمی اگر ختم نہیں ہوتی تو کم پڑ جاتی، موسم خوشگوار بن جاتا ہے، اور پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت کی امید ہوتی ہے کہ ایک ہی بارش سے موسم بھی خوشگوار ہوگا، ٹھنڈک ہوگی، اور اناج پیدا ہوگا، پھل پیدا ہوگا، سبزیاں پیدا ہوگی، زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی، پھول پیدا ہو جائیں گے، جس سے ہماری زمین خوبصورت ہو جائے گی۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو یہ نعمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ساز و سامان ہے وہ بھی سمندری جہاز یا کشتیوں کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک، یا ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک، ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک اگر منتقل ہوتی ہے یہ چیزیں، تو آج بھی کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے، وہ بھی اللہ کی نعمت۔ انسان کی جتنی ضروریات ہے تو اس کا اکثر حصہ ان کشتیوں اور بڑے بڑے جہازوں سے، اس کے ذریعے وہ پورا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں میں اس لیے دے رہا ہوں لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ انسان اگر اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ شکر ادا نہیں کرتا تو پھر یہ ہوا اس کے لیے باعث رحمت ہونے کے بجائے باعث زحمت، باعث عذاب اور سزا بن جاتی ہے۔ ہوا عذاب بن جائے اس کے بھی 4 نام ہیں۔ پہلا نام ہے عقیم۔ عقیم میں سے کہتے ہیں بانجھ عورت کو جس کی کوئی اولاد نہ ہوتی، اور اس کو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جب آتی ہے کسی چیز کو پھر چھوڑتی نہیں ہے۔ یہ وہ ہوا ہے جو قوم عاد پہ چھوڑی گئی، اور وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے طاقت میں کون بڑھ کر ہے؟ اور ظاہر ہے اللہ کی مخلوق میں سے، انسانوں میں سے ان سے طاقت میں بڑھ کر کوئی نہیں تھا، تو اللہ نے فرمایا تم سے بڑھ کر میں ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لمبے ٹڑنگے
बड़ी बड़ी उम्र वाले और ताकत वाले थे कि इन जैसे शेरों में नहीं पैदा किया गया था, न जिस्म के एतबार से, न ताकत के एतबार से, न खुशहाली के एतबार से। ताजिर पेशा भी थे, बड़े बड़े महल्लात में रहते थे और बड़े बागात के भी मालिक थे, खुशहाल थे बड़े, तो ताकत में भी बहुत बढ़कर थे, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन ये हवा जब आई, इतने लंबे तड़ंगे थे का अन्नहुम आजाज़ु नख़्लिन खाविया। कुरान कहता है जब हवा अल्लाह ने भेजी तो हवा ने उनको उठाया और फिजा में एक दूसरे के साथ टकराया और फिर अल्लाह ने नीचे ज़मीन पे फेंका। फिर ऐसे पड़े हुए थे का अन्नहुम आजाज़ु नख़्लिन खाविया, गोया कि खजूर के पड़े हुए तने, खजूर के तने, खजूर के दरख्त के तने कितने बड़े बड़े ऊंचे होते हैं, खजूर के दरख्त के तने पड़े हुए हैं, ऐसे लग रहे हैं। तो ये अकीम जो हवा है कौम आद पे छोड़ी गई। हालांकि उसी जगह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पे ईमान लाने वाले भी मौजूद थे, ईमान लाने वाले भी जिस मकान में वो मौजूद थे वो भी इसी इलाके में, लेकिन अल्लाह ने वो हवा वहाँ नहीं भेजी और उनको उस हवा के नुकसान पहुँचाने से महफूज फरमाया। उसी इलाके में जहाँ इतनी सख्त हवा थी कि कौम आद बागी को फिजा में उठाया, एक दूसरे के साथ टकराया और नीचे ज़मीन पे पटक मारा, वहाँ ईमान वालों को अल्लाह ने बचा। ये अल्लाह ने वाक़यात वैसे नहीं बयान किए है, हमारे ईमान बढ़ाने के लिए, और ख़ासकर जो लोग दीन से वाबस्ता है, दीन के दाई हैं, दीन की इशाअत करने वाले हैं, दीन फैलाने वाले हैं, दीन पे ख़ुद अमल करके औरों को उसकी तरफ बुलाने वाले हैं, उनके ईमान को, यकीन को बढ़ाने के लिए अल्लाह ने ये वाक़यात ज़िक्र किए हैं। कुरान कोई डाइजेस्ट की किताब नहीं है, यही वजह है कि एक जगह पे अल्लाह ने पूरा वाक़या ज़िक्र नहीं किया, वाक़या के जिस हिस्से से जितना सबक मतलूब था अल्लाह ने उतना ज़िक्र किया। तो पहली किस्म हवा की या पहला नाम उस आगाब का वो क्या है? अकीम। और दूसरा सरसरिन, ये तुंद तेज हवा है कि जो सहराओं में और जंगलों में चलती है, सहराओं में और जंगलों में। और तीसरी हवा आसिफ, ये वो हवा है, वो आंधी है कि ये दरख्तों को उखाड़ देती है और मकानों को गिरा देती है। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, उसमें तो अमेरिका में और जो टेक्नोलॉजी वाले ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिनका दज्जाल की तरह बड़ा दावा है, उनमें जब ये हवाएं चलती हैं तो फिर क्या हशर होता है उनका, ख़ास समंदरी की शक्ल में वो हो या खुश्की पे आए, फिर क्या करती है वो हवा। तो ये जो आसिफ हवा है, कुरान में आसिफ जिसको कहा गया है, ये जब आती है तो फिर दरख्तों को उखाड़ देती है, मकानों को गिरा देती है। और चौथी किस्म की हवा वो है काशिफात, इसका माने तोड़ देने वाली। ये वो हवा है समंदरों में जब चलती है तो बड़े बड़े जहाज़ों और किश्तियों के तख्ते तोड़ फोड़ के रख देती है। ये वो हवा है। इस दौर में भी मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये हवा जब चलती है तो बड़े से बड़ा जहाज कि लाखों टन वो वजनी होता है, सिर्फ जहाज, सामान अंदर उसके अलग उसका वजन होता है, वो फिर ऐसे ही हिचकोले खाने लगता है जैसे कि टिन का होता है, पानी के ऊपर क्या होता है, टिन का। और वो मंजर फिर समंदर के अंदर जो तुग़यानी होती है, वो मंजर फिर देखा नहीं जाता। गोरे तो शराब पी के समंदर में छलांग लगा देते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ने यही फरमाया कि ये हवा मेरी बड़ी नेमत है, लेकिन किस लिए मैं देता हूँ, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम मेरा शुक्र अदा करो। और शुक्र का सबसे बड़ा दर्जा किया है कि इंसान सबसे पहले अपने 5 फुट का जो कद है इसको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बना ले।
اور اس کے بعد اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بنا لے. ایسے ہی جو اس کے زیر نگرانی لوگ آتے ہیں، گھر والے، بچے، یا اگر کوئی افسر ہے اس کے ماتحت ملازمین، یا اگر دکاندار ہے تو اس کے دکان کے ملازم سب کی کیا کرے، سب کو دین پہ لانے کی کوشش کریں. نماز نہ پڑھتے ہوں تو نماز کا کہیں، اور اگر کوئی دینی کوتاہی ہو تو اس سے منع کر دیں. تو یہ شکر کا سب سے بڑا درجہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے اس 5 فٹ کو اللہ کے حکم کے مطابق بنا لے، پھر گھر والوں کو، اولاد کو، اور جو بھی اس کی نگرانی میں آتے سب کو کیا بنا لے، اللہ کے دین کا تابع بنا لے. پھر زبان سے الحمدللہ کہنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، پھر اعضاء سے اس کا شکر ادا کرنا کہ کبھی اللہ کی رضا کے لیے مال دے دیا، کبھی اللہ تبارک کو راضی کرنے کے لیے نوافل ادا کر لیے. یہ پھر شکر کے مختلف درجے ہیں. سب سے بڑا درجہ اطاعت. اللہ اکبر. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصویر کا دوسرا رخ بھی بتا دیا، جس کی میں نے کچھ وضاحت کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے اپنی قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور انہوں نے، اور بھیجا کس طرح، ان کو واضح دلائل ان کی نبوت کے، ان کے ساتھ آئے ہوئے دین کی حقانیت کے، اللہ کی وحدانیت کے، کامل قدرت کے، اس پروگرام کی حقانیت کے جو ساتھ لائے تھے، واضح دلائل، پھر معجزات بھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا وہ پیغام، وہ دین لوگوں کے سامنے پیش کیا بڑے دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، اور ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت، کامل قدرت، اس کا نبی ہونا، اس کی رسالت نبوت کی حقانیت ثابت ہوئی، پھر بھی وہ نہ مانے. تو جب نہ مانے پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا، جنہوں نے جرم کیا، ہمارے مجرم بنے، باغی بنے، انبیاء کی بات کو نہ مانا، دین اسلام کو ٹھکرا دیا، اس کو پش ڈال دیا، ہم نے ان سے انتقام لیا. اللہ اکبر. دنیا میں اگر اللہ کسی کو مہلت دے تو پھر ظاہر ہے موت تو کہیں گئی نہیں ہے. موت تو کہیں گئی نہیں، اور موت اچانک آتی ہے. جیسے قیامت کا کسی کو پتہ نہیں، تو موت کا بھی کسی کو پتہ نہیں. میں نے کب مرنا ہے، کس وقت مرنا ہے، آیا بیمار ہو کے تنبیہ کی صورت میں مرنا ہے، یا بغیر تنبیہ کے اچانک گر جانا ہے. انسان تو یہ سوچتا ہے میں بوڑھا ہو جاؤں گا پھر مروں گا، بیمار ہو جاؤں گا پھر مروں گا، لیکن یہ ضروری نہیں. کبھی آدمی بولتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے، چلتے ہوئے گر جاتا ہے، رات کو لیٹ جائے، سو جائے تو سویا رہ جاتا ہے، ایسی بھی موت آ جاتی ہے. کبھی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، پھر توبے کی توفیق نہیں ملتی. یہ جو اچانک موت آیا ہے حدیث میں کہ مومن کے حق میں اللہ کی نعمت ہے، تو وہ ہم جیسے مومنوں کے لیے نہیں جو تیار ہو آخرت کے لیے. جیسے عبدالرحمن طفیل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو پتہ چلے کل آپ نے جانا ہے دنیا سے، کیا عمل کرو گے؟ انہوں نے کہا وہی جو میں روز کرتا ہوں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو میں روز ہر وقت اللہ کے حکم کا تابع ہوتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اپنی طاقت کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے. بندہ ایسا ہو، اور بندہ جب ایسا بن جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی مقبولیت دے دیتا ہے، اتنی مقبولیت. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ جب کہیں جاتے ہیں تو عام لوگ، بڑے بڑے علماء اور محدثین، وقت کے امام، ہاتھوں ہاتھ ان کو لیتے، ہاتھوں ہاتھ، اور ایسے دوڑ رہے تھے ان کی طرف. جدھر ان کا خطاب ہوتا یا قیام ہوتا، دوڑ رہے ہوتے تھے جیسے کوئی ان کو کھینچ کے لے جا رہا. وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اللہ کے دین کی مکمل اطاعت، فرمان برداری. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجرموں سے جہاں ہم انتقام لیتے ہیں، مجرموں سے
وہاں جو کامل الایمان بندے ہیں تو ان کی مدد کرنا یہ ہماری کیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن مومنوں کی مدد کرنا اللہ پہ واجب نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اپنی عنایت، اس پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، کوئی چیز واجب نہیں ہے، وہ تو خود مختار ہے، اس نے خاص اپنی عنایت سے اور فضل سے یہ اپنے ذمے لے لیا، اپنے ذمے لے لیا ہے کہ میں نے مومنوں کی مدد کرنی ہے کافروں کے مقابلے میں، باغیوں نافرمانوں کے مقابلے میں، لیکن یہ مدد کبھی لیٹ بھی ہو جاتی ہے، اللہ کی حکمت کی وجہ سے اس میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ مدد دنیا میں تو نہیں آتی، مرنے کے بعد آ جاتی ہے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے سب سے بڑی مدد اللہ کی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، اس کی روح جسم سے بڑی راحت کے ساتھ نکل جائے، راحت کے ساتھ، اور روح نکلنے سے پہلے فرشتے خوشخبری سنا دے کہ جس رب کے لیے تو ساری دنیا سے ناراض تھا، بغاوتوں سے، لوگوں کی نافرمانیوں سے، رسم و رواج سے، غلط چیزوں سے ناراض تھا اور مڑا ہوا تھا، رخ رب کی طرف تھا، اب جا کے رب کا جو تیرے ساتھ سلوک ہوگا وہ دیکھ لے گا، رب تجھ سے راضی ہے، تو اس حال میں رب سے ملے گا، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پھر یہ روح بڑی خوش ہوتی ہے، انسان کو بڑی جلدی ہوتی ہے کہ کب ہوگا، روح نکلے گی اور پھر بڑی آسانی سے روح نکل جاتی ہے، اور پھر ظاہر ہے جہنم سے بچ جائے انسان، جنت میں چلا جائے، اس سے بڑھ کر کوئی اور مدد نہیں، یہ بھی اللہ کے خاص فضل سے ایسا ہو سکتا ہے، اپنے عمل کے گھمنڈ پہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور دیکھیں جنت اور دوزخ یہ اللہ کی اتنی، جنت اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ رب سے شکوہ کیا، شاید آپ نے بھی واقعہ سنا ہو کہ اللہ باغیوں کو دیتا ہے، خوب دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، اور اپنے فرمان برداروں کو، ولیوں کو جو تنگی میں رکھتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا موسیٰ خواب میں تجھے اس کا جواب دوں گا جب تو سوئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب سو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں دکھا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب بیدار ہوئے تو عرض کی میرے مولا، اگر کوئی آدمی جب سے دنیا بنی ہے اس وقت پیدا ہوا ہو اور قیامت تک وہ زندہ رہے، قیامت تک زندہ رہے، اور اس حال میں کہ ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہوں، پیر کٹے ہوئے ہوں، وہ سر کے پر چل رہا ہو، اتنی لمبی زندگی، لیکن آخر میں تو اس کو جنت عطا کرے تو اس کا کچھ گیا ہی نہیں، اس کا کچھ گیا نہیں، اتنی خوبصورت اور اتنی نعمتوں والی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اس وقت سے لے کے قیامت تک اتنی لمبی زندگی میں نعمتوں میں رہا ہو، نعمتوں میں، لیکن آخر میں وہ جہنم میں چلا جائے تو اس بدبخت محروم نے کچھ دیکھا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جنت کی وقر ہے، تو ایمان والوں کو اگر دنیا میں اللہ کی مدد نہ آئے تو موت کے وقت اور موت کے بعد تو اللہ کی مدد ہوگی، کہ موت کے وقت روح آسانی سے نکل جائے گی اور فرشتے خوشخبری دے دیں گے، اور پھر انسان جنت میں چلا جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ ہواؤں کے بارے میں کہ اللہ وہی ہے، اللہ نے مقرر وہی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک اللہ کی ذات وہی ہے کہ جو ہواؤں کو بیچتا ہے، اور پھر وہ ہوائیں جب آتی ہیں تو وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، اور پھر اللہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ، اور کبھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے یا تہ بتہ اس کو بنا دیتا ہے، اور پھر مخاطب تو دیکھتا ہے کہ بارش اس کے بیچ سے نکلتی ہے، تو یہ کون، یہ سارے کام کرنے والا میری ذات۔ کہتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے جس پہ وہ بارش برستی ہے، اور خاص کر جب بارش کی ضرورت ہو، وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان سے امید ہے اس کی پیدا ہو جاتی ہے، اب یہ ہوگا، یہ نعمتیں ملیں گی، اگرچہ اس سے پہلے وہ بارش سے کیا تھے، نا امید ہو چکے تھے، نا امیدوں کی امیدوں کو برلانا، امیدیں دلانا، نا امیدی کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ان کو وہ نعمتیں دیتا ہے۔
تو اللہ نے فرمایا یہ سارے کام میں جب کرتا ہوں اس لیے کہ میرا بندہ میرا شاکر بنے، میری عبادت کرے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ وَمِنْ آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے، کامل قدرت کی، وحدانیت کی، محسن منعم ہونے کی نشانیوں میں سے، لفظ معنی اور اس کی نشانیوں میں سے، ان یہ ہے کہ یرسل الریاح، وہ بیچتا ہے ہواؤں کو، مبشرات، اس حال میں کہ وہ خوشخبریاں لانے والی ہوتی ہیں، وَلِيُذِيقَكُمْ، اور تاکہ وہ چکائے تمہیں، من رحمتی، اپنی رحمت سے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ چلے کشتیاں اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا، اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسولوں، بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول، کہاں بھیجے؟ علاقوں میں، ان کی قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، پس وہ آئے ان کے پاس واضح دلائل لے کر، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پس ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے جرم کیا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور حق ہے ہمارے اوپر ایمان والوں کی مدد کرنا۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ کی ذات وہی ہے، اللہ کی ذات وہ تو ہے کہ جو یرسل الریاح، بھیجتا ہے ہواؤں کو، فَتُثِيرُ سَحَابًا، پس اٹھاتی ہیں وہ ہوائیں بادلوں کو، فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، پس وہ اللہ تبارک اللہ ان بادلوں کو پھیلا دیتا ہے آسمان میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور کر دیتا ہے اس کو تہ بتہ، میں نے ترجمہ کیا، اور کر دیتا ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پس تو دیکھتا ہے بارش کو کہ نکلتی ہے اس کے بیچ سے، اس کے بیچ سے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، پس جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہنچا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اچانک وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، اور اگرچہ وہ بارش کے ان کے اوپر نازل ہونے سے پہلے، لَمُبْلِسِينَ، البتہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ مایوس ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک اللہ ہمیں ان آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔